امام مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی، قرآن آنا شرط. علی بھائی یہ جو مہنگے مہنگے ولیمے ہوتے ہیں، میں ایسے ولیموں میں گیا ہوں دو تین کھوکے، اگر 2000 بندہ آیا ہوا ہے تو 4-5 ہزار بندوں کے حساب سے کھانے بن رہے ہیں. اتنا پیسہ لگانا یہ جائز ہے؟ جی بلائے نا، کھانا کھلائے، یہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم کسی کے اوپر فتویٰ تو نہیں لگاتے. کوئی پردیس میں رہتا ہو، نوکری کرتا ہے، گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لے، مرد کے لیے اجازت ہے، کر سکتے ہیں. کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ تینوں حضرات، میں ہوں نادر علی. جیسا بھی ہو سوال ہمیشہ بھرپور دیتے ہیں جواب. بہت ہی بہترین آدمی ہے آپ انجینئر صاحب. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ناظر بھائی آپ کو ایک دفعہ پھر ہماری اکیڈمی میں ویلکم ہے. 2 دفعہ نہیں، یہ دیکھیں تیسری دفعہ. جزاک اللہ خیر. تیسری دفعہ 3 الحمدللہ. ہاں جی، تیسری دفعہ. اور بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے ٹائم پھر سے دیا. اگرچہ کوئی پردیس میں رہتا ہو، نوکری کرتا ہے، اور وہ گناہ سے بچنے کے لیے کچھ ٹائم کے لیے نکاح کر لے. ظاہر ہے ایسے لوگ ہیں کہ جو سالوں سال گھر نہیں آتے، 2 سال بعد 1 مہینے کی آفیشیل چھٹی ملتی ہے، تو اب وہ گناہ سے بھی بچنا ہے، تو وہ اس مدت کے لیے نکاح کر سکتا ہے. مدت کے لیے نکاح بالکل اسلام میں حرام ہے جی. چاہے وہ نکاح متع ہو، چاہے نکاح مسیار ہو. اچھا. عرب علماء نے اس قسم کا ایک ملتا جلتا فتویٰ دیا تھا کہ جو لوگ یورپ یا امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو وہ 2 یا 3 سال کے لیے وہاں کسی عورت سے نکاح کر لیں، اور پھر اسے یہ رائٹ دے دیں کہ جب وہ یہاں سے جائیں گے تو وہ طلاق کا رائٹ اسے شفٹ کر دیں، اور پھر وہ عورت طلاق دے دے اور یوں وہ آزاد ہو جائے گی. اسلام خاندانی نظام میں بلیو رکھتا ہے، اور خاندانی نظام اسی وقت وجود میں آئے گا جب آپ ٹائم پیریڈ کے لیے نکاح نہ کریں بلکہ ایک خاندان کو بسانے کے لیے کریں. اہل تشیع کے ہاں بھی جو نکاح متع ہے نا، وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر اسے جائز سمجھتے ہیں، عموماً نہیں جائز سمجھتے. اور پھر لاجیکلی بھی آپ دیکھیں، اگر یہ نکاح متع کی یا نکاح مسیار کی یہ والی فارم اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں تو انارکی پھیل جائے گی. پھر تو سب ایک دوسرے کے ساتھ دوستیاں گانٹھیں گے کہ جی 1 مہینے کے لیے میں اس کے ساتھ نکاح کر لوں، 1 مہینے کے لیے اس کے ساتھ کر لوں. دنیا میں تو اور پھر کام ہی کوئی نہیں ہوگا، خاندانی نظام کدھر چلا جائے گا، یہ سوچنے کی ضرورت ہے. البتہ نکاح مسیار کی ایک شکل جائز ہے جس کو سپورٹیو سورۃ النساء میں آیات بھی موجود ہیں کہ اگر کوئی عورت یہ کرے کہ وہ کسی خاوند کے ساتھ شادی کرے پلس وہ اپنا حق اسے معاف کر دے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ ایک خاوند کا نام لگانا چاہتی ہے. جس طرح کہ سعودی عرب میں ایون 60 سال کی کوئی عورت بھی بیوہ ہو جائے تو اس کے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کسی مرد کا نام لگے تاکہ ایک عزت کی زندگی گزرے. وہاں کے کلچر میں یہ چیز شامل ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مرد کی حاجت تو نہیں ہے ازدواجی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن ایک ٹائٹل مل جائے، ہم کسی کے نام کے ساتھ منسوب رہیں مرتے دم تک. لیکن وہ بھی یہ نہیں ہوتا کہ ٹائم پیریڈ کے لیے فار ایور ہی وہ نکاح کرتے ہیں. کیا شوہر کے انتقال کے بعد بیوی سسرال میں رہ سکتی ہے؟ کیونکہ ایسے بھی معاملات ہیں کہ بھئی بہو کی ساس سے بن رہی ہے، سسر سے بھی بن رہی ہے، اور اتنی اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے کہ وہ انتقال ہوا شوہر کا، وہ بول رہی ہے یار میرا تو گھر یہی ہے. تو ایسے معاملے میں سسرال میں رہنا اور شادی نہیں سسرال میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ضروری تو نہیں کہ اس نے اپنے میکے جانا ہے. عین ممکن ہے اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، اس کے بھائیوں سے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہاں پہ رہے. پھر ایک اور بانڈ بھی بن جاتا ہے اولاد والا. بیسیکلی شوہر کی وفات کے بعد اگر اس کی اولاد ہے تو وہ تو اپنے بچوں کے پاس رہ رہی ہے تو وہیں پہ. لیکن اس میں ایک بات یہ بتائیے گا کہ محرم رشتے ہو جاتے ہیں، کیونکہ شوہر کا باپ بھی محرم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تو چلا گیا. بے شک چلا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں محرمات ابدیہ بتائے ہیں جو ہمیشہ کے لیے محرم رشتے ہیں. ان میں یہ والا رشتہ بھی آیا ہے کہ جو تمہارے بیٹوں کی بیوی ہیں وہ بھی ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہو گئی ہیں، ہمیشہ کے لیے، خواہ بیٹے فوت ہو جائیں جو مرضی. اس سے بھی بڑھ کر جو باپ کی بیوی ہیں، ایک تو وہ بیوی ہے نا جو آپ کی ماں ہے، اس کے علاوہ بھی باپ نے جن جن عورتوں کے ساتھ صحبت کی ہے میاں بیوی کے رشتے میں، وہ ہمیشہ کے لیے اس مرد کی اولاد پہ حرام ہو جائے گی.
ہمیں مسجد بیٹھ کے نماز پڑھا سکتا ہے اگرچہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ بائک سے گر گیا ہے یا کوئی پلسٹر ہے اور وہ کم از کم نماز کے معاملات میں کرسی ورسی لگا کے پڑھا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ ویسے ہی پبلک کے اندر مشہور کر دیا. نبی الاسلام نے صحیح بخاری میں آتا ہے جو آپ نے اپنی چند آخری نمازیں پڑھائی ہیں نا صحابہ کرام کو, ان میں نبی الاسلام زمین پر بیٹھے, بیٹھ کے نماز پڑھائی ہے, صحابہ کرام نے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. بلکہ ایک حدیث بخاری مسلم میں ملتی ہے کہ نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھی, پیچھے والوں نے کھڑے ہو کر پڑھی, آپ نے سلام پھیر کر کہا کہ امام کی اقتدا کرو, تم بھی بیٹھ کے ہی نماز پڑھتے. لیکن یہ حدیث امام بخاری نے بتایا منسوخ ہو گئی, کیونکہ نبی الاسلام نے جو آخری نماز پڑھائی ہے اس میں لوگ پیچھے کھڑے تھے, نبی الاسلام نے بیٹھ کے نماز پڑھائی. اسی طریقے سے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, جو نابینا صحابی تھے ابن ام مکتوم, وہ بھی امامت کیا کرتے تھے. عموماً ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جی نابینا جو ہے وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا, لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں. بھائی اگر وہ پاکی پلیدی کا دھیان نہیں رکھ سکتا پھر تو اس کی اپنی نماز بھی نہیں ہوگی, اتنا دھیان تو وہ رکھ سکتا ہے. تو نابینا بھی امامت کروا سکتا ہے, معذور شخص بھی امامت کروا سکتا ہے. امامت کے لیے جو صحیح مسلم میں 4 شرائط آئی ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن کا علم ہے, اس کے بعد اگر قرآن میں برابر ہے تو سنت میں برابر ہے, تو پھر جس نے ہجرت پہلے کی ہے یعنی دین میں جو سینئر ہے, اگر اس میں بھی برابر ہے تو پھر جو عمر میں سینئر ہے وہ امامت کروائے گا. اس میں یہ معذوری یہ سارے معاملات نہیں آتے, یہ خود بخود لوگوں نے اٹیچ کر دیے. ہمارے نزدیک تو ایون داڑھی بھی شرط نہیں ہے امامت کی, قرآن آنا شرط ہے. قرآن آنا شرط ہے. عربیوں میں دیکھ لیں وہاں تو کبھی انہوں نے کسی کی داڑھی نہیں ناپی. وہ تو آپ نے بھی سفر کیا ہوگا, کتنی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں مسجد میں, مسافر جب آتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ آگے امام کون کھڑا, پیچھے آ کے نماز شروع کر دیتے ہیں. بلکہ یہاں پہ ہم اجمیوں کو وہ آگے کر دیتے ہیں, وہ کوئی اور محسوس نہیں کرتے. لیکن ہو تو اچھی بات, ہاں وہ تو اچھی بات ہے, وہ تو ظاہر خلاف سنت. لیکن میں اس میں کہتا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ کیا داڑھی نہ ہونا یا داڑھی چھوٹی ہونا بڑا جرم ہے یا جھوٹ بولنا آف کورس علی بھائی. لیکن وہ ایک عجیب سی, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ جو داڑھی نہیں ہوتی اور اس چیز کو تھوڑا ہلکا لیتا ہے, اس کی کوئی بات قبول میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ جیسے دعوت و تبلیغ کا کام وہ کرے, لیکن پھر میں آپ کو بتاؤں یہ پھر اس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا. آپ دیکھیں اہل حدیث کی داڑھی ناف سے نیچے جا رہی ہوتی ہے لیکن ننگے سر ہوتے ہیں. وہاں بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یار امامت کروا رہا ہے ٹوپی تو رکھے. یہ ریکوائرمنٹ پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں. ہم اس وقت ان پرنسپل فتوے پہ بات کر رہے ہیں, قانون پہ بات کر رہے ہیں, تقوی پہ بات نہیں کر رہے. میں بھی اس حق میں ہوں کہ داڑھی نہ صرف ہونی چاہیے, مٹھی داڑھی ہو, پگڑی باندھے, جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے ایٹ لیسٹ کسی کو تو ایک رول ماڈل کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ایک آرتھوڈاکس طریقے سے, بھلے اسے لوگ کہہ رہے ہیں, لے کے چلنا چاہیے. کیونکہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے میں اگر آپ کا گیٹ اپ اسلامی نہیں ہے نا, آپ بھلے جتنی مرضی اسلامی باتیں کریں لوگ نہیں سنتے. غامدی صاحب کی ایک عام پبلک میں ناکامی کی وجہ یہی ہے کہ ان کا وہ گیٹ اپ وہ والا نہیں ہے. ادروائز انٹلیکچوئل آج غامدی صاحب کے اپنے اسٹوڈنٹس کے علاوہ اگر کوئی ان کو سنتا ہے نا تو وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, کہ میں نے ان کا اتنا ذہن بنا دیا کہ نہیں علم کی بات حاصل کرو. ورنہ اگر آپ کہیں کہ کوئی تبلیغی جماعت والا ان کو سن لے, کوئی دعوت اسلامی والا سن لے, لیکن مجھے سارے سن لیں گے کیونکہ میرا گیٹ اپ ایسا ہے کہ وہ کہیں گے یار ایک دین کے گیٹ اپ میں بات کر رہا ہے. میں اس حق میں ہوں. ایون مولانا مودودی رحمہ اللہ باقاعدہ اس کے اوپر ترغیب دلاتے تھے. دیکھیں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کی اجازت دی تھی کہ داڑھی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. جمعیت والوں نے رکھنی شروع کی لیکن ان کی اپنی چھوٹی نہیں تھی, پوری تھی. وہ ایمفسائز کرتے تھے کہ جو مین پوسٹ پہ آ کے بیٹھتے ہیں نا وہ داڑھی بڑی کریں. آپ دیکھیں لیاقت بلوچ صاحب جب تک وہ سیکنڈ امیر نہیں بنے تھے ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی, جیسے ہی ان کو عمارت ملی انہوں نے داڑھی بڑی کر لی. یعنی ایک اچھا لگتا ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے. صحیح ہو گیا, بالکل میں بھی آپ کے ساتھ ہوں, بے شک ایسے ہی ہے.